مولانا ہمارے پاس چند تحریری سوالات ہیں کہ چونکہ ماہ مبارک الحمدللہ آج اس کا پہلا روزہ ہے، تو ظاہر ہے کہ دوستو احباب اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا کوئی خاص عمل جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہو، یہ اس ماہ مبارک کا کوئی خاص ذکر، دو چیزیں، عمل اور ذکر۔ عمل تو سارے جانتے ہیں کہ ایک عمل تو فرض ہے کہ روزہ رکھیں، دوسرا نفل ہے نماز رات کو نفل پڑھے اور آخری دنوں میں اعتکاف کریں، لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ مسنون اعمال تو یہی، باقی دعا جو ہے مخصوص وہ آخری دنوں کے لیے ہے، جو عمر مومنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر میری زندگی میں ایسے دن آئیں کہ ان میں لیلۃ القدر ہونے کا امکان ہو یا میں پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جو لوگوں نے اپنی طرف سے ایک روایت کی بنا کر کہ پہلے دن جو ہیں یہ مغفرت کے ہیں، رحمت کے ہیں، عتق من النار، دعائیں بنا لی اور باقاعدہ اشتہار چھاپتے ہیں کہ پہلے 10 دنوں میں یہ پڑھو، درمیانی دنوں میں یہ پڑھو، آخری میں۔ بالکل غلط باتیں، ایسی باتیں کرنے کا کسی کو حق نہیں، کوئی دعا کسی عشرے کے لیے مقرر نہیں۔ باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے دعوت الصائم بھی ہے، روزہ دار کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ روزہ جب رکھا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ختم ہو جائے، ختم ہونے کی بات نہیں، اب ہم روزے کی حالت میں فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک سارا دن جو دعائیں کریں اللہ سے مانگیں۔ جو دعائیں کہا گیا کہ یہ 3 آدمیوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، ان میں سے صائم کی دعا بھی ہے، روزہ دار جو اللہ سے مانگتا ہے، جب وہ بھوک پیاس اللہ کی خاطر برداشت کر رہا ہے، حکم مان رہا ہے تو مزدور ہے، جو مزدوری مانگے گا دی جائے گی۔ دعوت الصائم جو ہے بہت دعا کا مسنون اور صحیح وقت کون سا ہے؟ بس سارا دن وقت ہی وقت ہے، روزہ ہے سارا دن دعائیں کرتا رہے۔ افطار سے تھوڑی دیر پہلے مطلب باضابطہ دعا مانگنا ثواب سمجھتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ یہ افطار سے پہلے دعا اور پھر اجتماعی شروع کر لیے کہ مل کر سارے کرتے ہیں۔ اسی طرح دین میں بدعت جنم لے لیتی ہیں کہ اپنی طرف سے دین بن جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کسی نے اپنے طور پر کرنا تو کوئی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، مانگتا رہے، اب بھی پڑھتا جائے دعائیں۔